اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں رمضان المبارک کی فیوز و برکات کیا ہیں، کون کون سی آسمانی کتابیں اس ماہ مبارک میں نازل ہوئیں، رمضان المبارک کس طرح دوسرے مہینوں سے افضل و برتر ہے، کیسے یہ ماہ مبارک بے شمار فوائد کا حامل ہے، روزہ دار کے لیے کون کون سی مخلوقات دعائیں کرتی ہیں، اس مہینے میں وہ کون سی ایسی رات ہے جو 1000 راتوں سے افضل ہے، یہ سب اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ رمضان المبارک اسلامی تقویم کا 9واں مہینہ ہے۔ قرآن و حدیث میں رمضان مبارک کو بہت اہمیت حاصل ہے اور رمضان المبارک ہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ اس مہینے میں ایک رات لیلۃ القدر ایسی آتی ہے جو 1000 راتوں سے افضل و برتر ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بڑا اور مبارک مہینہ ہے، اس میں ایک رات ہے جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے روزوں کو فرض فرمایا اور اس میں رات کے قیام کو ثواب کی چیز بنایا۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کر لے وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو شخص کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسے ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور سارا مہینہ ایک بھی دروازہ بند نہیں ہوتا، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک آواز دینے والے کو حکم دیتا ہے کہ یہ آواز دو، اے بھلائی کے طلبگاروں آگے بڑھو، اے برائی کے طلبگاروں تم پیچھے ہٹو۔ پھر اللہ فرماتا ہے کوئی ہے بخشش مانگنے والا تاکہ اسے بخش دیا جائے، کوئی ہے سوال کرنے والا تاکہ اس کا سوال پورا کیا جائے، اور ہے کوئی توبہ کرنے والا تاکہ اس کی توبہ قبول کر لی جائے۔ تمام آسمانی کتابیں اسی ماہ میں نازل ہوئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے 1 تا 3 رمضان، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور 12 یا 18 رمضان کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت 6 رمضان کو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل 12 یا 13 رمضان المبارک کو عطا ہوئی۔ قرآن مجید رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں نازل ہوا، اور انہی راتوں میں سے ایک رات کو شب قدر قرار دیا گیا۔ روزے کے فرض ہونے کی حکمت قرآن کریم سے معلوم ہوتی ہے، اور وہ ہے حصول تقویٰ۔ تقویٰ کی معنی ہے پرہیزگاری، اور یہ دل کی ایسی کیفیت ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتی ہے اور نیکیوں کی طرف راغب کرتی ہے۔ روزے کا اصل مقصد انسان کی خواہشات کو اللہ کے احکامات کے تابع کرنا اور اسے متقی بنانا ہے۔ جب ایک روزے دار رمضان کے پورے مہینے میں کھانے پینے اور نفسانی خواہشات پر قابو رکھتا ہے تو تمام اخلاقی برائیوں سے محفوظ رہتا ہے، اور اس کا اکثر وقت نیک کاموں یا عبادات میں گزرتا ہے۔ اس کے علاوہ روزہ خواہشات پر قابو پانے کی تربیت کے ساتھ انسانیت کی خود پسندی اور انا پسندی کا بھی مؤثر علاج ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ مجموعی طور پر تمام مسلمانوں کے لیے بے شمار فوائد کا حامل ہے۔ اس بابرکت مہینے کا روزہ نہ صرف طبی نقطۂ نگاہ سے انسانوں کے لیے مفید ہے بلکہ کائنات کی دیگر مخلوقات کے لیے حیات نو کا پیغام دیتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کی روحانیت کا سبب ہے کہ ابتدائی روزوں میں تو قدرے بھوک لگتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ انسانی جسم اس کا عادی ہو جاتا ہے، کیونکہ جسم کے اندر ذخیرہ شدہ چربی اور دیگر اجزاء قدرتی طور پر استعمال ہو جاتے ہیں۔ جسم کی ضروریات خود بخود پوری ہوتی رہتی ہے۔ اس بنیادی زندگی میں جہاں اس کے لیے روحانی، جسمانی، طبی اور اجتماعی فوائد ہیں، وہاں اخروی زندگی میں فلاح اور بخشش جیسی نعمتیں روزہ دار کو اجر کے طور پر ملتی ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے جنت میں 8 دروازے ہیں جن میں سے ایک کا نام باب الریان ہے، اس سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے جو شخص اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک دن روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے اتنا دور کر دیں گے کہ اتنا دور کوئی شخص 70 سال تک پہنچے۔ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔
روزے دار کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں۔ جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ روزے دار کا اس ماہ میں اٹھنا بیٹھنا، مزدوری کرنا اور سونا عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ روزے دار کا ایک بہت بڑا اجر اللہ کی زیارت ہے جو روزے دار کو محشر کے دن نصیب ہوگی۔ روزے دار کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات قید کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر اس کا کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر اس کا کوئی دروازہ بند نہیں رہتا، اور اعلان کرنے والا فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے کہ اے بھلائی کے طلبگار، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جا، اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والے، برائی سے باز آ جا، کیونکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو آگ سے آزاد کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے وسیلے میں بہت لوگوں کو آگ سے آزاد کرتا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ تو بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائے، اور یہ اعلان رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ مسلمان کو مسلمان بن کر اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے مطابق ڈھالنے کا مہینہ ہے۔ دولت مند کو اپنی دولت مندی کے ذریعے اللہ کو راضی و خوشی کرنے کا، اور غریب کو اپنی غریبی کے باوجود نیک عمل کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ آتا ہے تو فضا کو پرنور بنا دیتا ہے، ایمان والوں میں مسرت کی لہر دوڑا دیتا ہے۔ بڑی عمر کے لوگ خلوص عمل کے ساتھ نیکی پر کاربند ہوتے ہیں، چھوٹی عمر کے بچے ان کو دیکھ دیکھ کر ان کے ساتھ عبادتوں میں شامل ہو جاتے ہیں، اور حتیٰ کہ فجر کی نماز میں بھی شامل ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ایک بار پھر رحمتوں کا مہینہ سایہ فگن ہے، مغفرت کی سبیل لگا دی گئی ہے۔ پکارنے والا پکارتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو دوں، ہے کوئی جو اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور میں اس کو معاف کر دوں۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر کرم بے حساب ہے، وہ بندہ نواز اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے، انہیں معاف کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے۔ کتنا مفلس ہوگا وہ شخص جو اس ماہ مبارک کو پائے اور اپنی دنیا نہ بدلے اور نہ آخرت سنوار سکے۔ اس دینے والے کے تو اس مہینے میں کرم کی انتہا ہے، اور ہماری غفلت کی انتہا یہ ہے کہ اس سے بھی فیضیاب نہ ہو سکے۔ دینے والا تو بے دریغ لٹا رہا ہے، اور لینے والے اگر غفلت میں پڑے رہیں تو اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہوگی۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم رمضان سے استفادے کا پکا ارادہ کریں۔ رمضان سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی مصروفیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے لیے ایک ایسا نظام اوقات مرتب کریں جس میں عبادت اور مطالعہ قرآن و حدیث کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت نکالا جائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس ماہ مبارک سے پوری طرح مستفید ہونے کی توفیق عطا کرے، کہ توفیق بھی تو وہی دیتا ہے مگر ان کو جو طلب کرتے ہیں، یہ نہیں کہ توفیق کے انتظار میں ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھے رہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اپنی محبوب قوم کی حالت بھی اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود کوشش نہ کرے۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے۔ شکریہ۔